بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سی ٹی نیوز کے پروگرام برکات رمضان کے ساتھ میں ہوں محمد آصف امیر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمن والوں نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 182 کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جو بندہ مومن رمضان کا روزہ ایمان یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل جلالہ عمن والو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کا بڑا فضل احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی، اور یہ بابرکت ساعتیں ایسی عظیم الشان رحمت والی بھری راتیں ہیں، رحمت بھرے دن ہیں کہ جن کے ذوق کے لیے شوق کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ شعبان میں رجب میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ ہم سب کو رمضان کی بابرکت ساتھ نصیب فرما۔ تو آج ہم پہلے روزے کی مناسبت سے یہ عرض کریں گے آپ کے سامنے کہ روزہ کیا ہے۔ محترم سامعین مکرم، روزہ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ جیسے پہلا کلمہ ہے، دوسرا نماز ہے، اور تیسرا روزہ ہے۔ روزہ اس کی بہت ایک شروع داستان ہے، جیسا کہ تاریخ ہے، جیسا کہ اور چیزوں کی ایک تاریخ ہوتی ہے، تو اسی طرح روزے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ روزہ جیسے اللہ جل جلالہ عمن والو فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے کہ تمہارے سے پہلے قوموں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں، ان کے اندر روزہ اپنی حیثیت، اپنی کیفیت، اپنے طریقے سے الگ الگ طریقے پہ تھا۔ اور شروع اسلام کے اندر چونکہ ہجرت کے 18ویں ماہ کے اندر اللہ پاک نے رمضان کے روزے شعبان میں فرض فرمائے۔ اس سے پہلے شریعت کے اندر یہ جو روزہ ہے اپنا محرم الحرام کا یوم عاشورہ کا روزہ، اس کی حیثیت تھی، یہ فرض واجب کے درجے میں تھا، لیکن جب رمضان اور مبارک کے روزے فرض ہوئے تو ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ان کا رکھنا مستحب یا سنت باقی رہ گیا۔ تو محترم سامعین مکرم، ناظرین کرام، روزہ کی تعریف کیا ہے، روزے کا معنی کیا ہے؟ عربی کے اندر روزہ صام، لغت کے اندر صام اور صیام کے معنی ہیں۔ اس کا معنی عربی کے اندر امساک ہے، یعنی مطلقاً رکنا، مطلقاً رک جانا۔ اور شریعت مطہرہ میں ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے روزے کا کہ فجر سے غروب آفتاب تک، فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ کی نیت کے ساتھ کھانے پینے سے جمع کرنے اور بدن کے اس حصے میں کہ وہ اندر کے حکم میں ہو جس چیز کے داخل ہونے سے رکے رہنا، نیز روزے دار کا مسلمان ہونا، اور اسی طرح حیض اور نفاق سے پاک ہونا اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے۔ تو محترم سامعین مکرم، روزہ شریعت مطہرہ کے اندر اس کے بڑے فضائل ہیں، جیسے اللہ جل جلالہ عمن والوں نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی فرمایا، اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کافی کثیر تعداد کے اندر احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر آتا ہے کہ جو روزہ ہے، روزہ کی برکات کیا ہیں، اور اس پہ اللہ جل جلالہ عمن والو اپنے فضل و کرم سے
بندہ مومن کو کیا اجر کیا ثواب عطا فرماتے ہیں، کیا بدل عطا فرماتے ہیں۔ تو آئیں ذرا دیکھتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جب رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ جل جلالہ عمن والو فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابواب الرحمہ کا لفظ ہے، رحمت کے باب، رحمت کے دروازے اللہ جل جلالہ امن والو کھول دیتے ہیں۔ تو رمضان شریف کے اندر جو اصل چیز ہے اور جس کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی ہے، یہ جو مہینہ ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے رمضان۔ اس کے اندر سب سے اہم چیز وہ روزہ ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، روزہ اس کی لغوی تعریف سن لی، اور حدیث پاک میں اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رمضان کے اندر ایک بہت فصیح بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تھوڑا سا مختصر وہ پڑھ لیتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری تاریخ کو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک برکت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، بات ہے، اس مہینے کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی تراویح پڑھنے کو نفل قرار دیا۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانہ کے، دوسرے وقت کے اعتبار سے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن بندے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں سے بخشش اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب دیا جائے گا، روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہے، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ غربا پھر تو ایسے نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا پانی کے گھونٹ پر روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ کہ اللہ پاک کے رحمت کے کرشمے ہیں، رحمت کی برکتیں ہیں۔ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف کر دے گا اور کمی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ تو محترم سامعین مکرم ناظرین کرام، تو روزہ اللہ جل جلالہ عمن والوں کی طرف سے ایک بہت عظیم الشان اللہ پاک نے ہمیں پاک صاف ہونے کے لیے، اور یہ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ بندہ اللہ پاک کا اس کے ذریعے سے قرب نصیب ہوتا ہے، بندہ اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، حدیث پاک میں روزے کے بارے میں بہت فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ جل جلالہ عمن والو فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر عمل کا جو بدلہ ہے، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ روزہ اس قانون سے مستثنا ہے، بالا تر ہے، وہ بندہ کی طرف سے میرے لیے ایک خاص تحفہ ہے، اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ باقی سارے اعمال کے لیے فرمایا فرشتوں اس کو اتنا اجر دے دو، اس کے اعمال نامہ کے اندر اتنے نیکیاں لکھ دو۔ لیکن ناظرین کرام، قربان اللہ پاک کی رحمت پہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اور میں اللہ
اس کو اپنی عنایت سے، اپنی عطا سے، اس کو اپنی بارگاہ عزت سے خاص فضل، خاص اجر وہ عطا فرماؤں گا کہ محترم جو اللہ پاک جانتے ہیں، یا اللہ پاک اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جو روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کے دو خوشیاں ہیں۔ ایک فرمایا افطار کا وقت، دوسری اپنے مولا مالک کی بارگاہ میں حضوری اور ملاقات کا وقت۔ اللہ اکبر۔ افطاری کے وقت جو خوشی ہوتی ہے آپ کے سامنے، ایک انتظار ہوتی ہے، شدت کی انتظار ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس وقت صبر سے کام لینا ہے، اس وقت صبر سے کام لینا ہے۔ اور فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک رمضان شریف کی افطاری کے وقت کتنے ہزار لوگوں کی بخشش کا پروانہ جاری فرماتے ہیں۔ تو اس لیے محترم ناظرین کرام، ہمیں اس کے لیے چاہیے کہ افطاری کے وقت کم از کم 5، 4، 10 منٹ ہر چیز سے فارغ ہو کے، اور میری اسلامی ماں بہن بیٹیاں ان سے بھی یہی التماس ہے، وہ بھی ذرا اپنی اپنی افطاری مکمل کرنے کے بعد 5-4 منٹ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ عاجزانہ درخواست پیش کریں گے، اللہ پاک انشاءاللہ ضرور اس قبولیت کی گھڑی کے اندر ہماری ضرور بخشش فرمائیں گے۔ اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ قربانی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جہنم کے اللہ پاک نے لہا 7 ابواب، 7 دروازے جہنم کے ہیں، لیکن جنت کے 8 دروازے۔ اور فرمایا ایک ان دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ، جس کو کیا کہتے ہیں، یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ۔ وہ ریان دروازہ، ریان، وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ وہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ اس کے اندر سے صرف روزے دار گزریں گے، اور اس سے پہلے آواز لگے گی این الصائمون، این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ کہ قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ اس میں سے ہوگا، یعنی کسی سوا کسی اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کہنے وہ بندے جو اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ابو محمد رضی اللہ عنہ، کہ مجھے کسی ایسے عمل پر دلالت کیجیے کہ جس سے اللہ پاک مجھے نفع دے، اللہ پاک مجھے نفع دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس کی کوئی مثل، کوئی عمل اس کی مثل جیسا، کوئی عمل اس جیسا نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے ایسا مقرب، ایسا بابرکت عمل ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستوں بھائیوں، آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی ہے کہ من صام رمضان ایمانا، کہ جس آدمی نے، بندہ مومن نے، صام رمضان، رمضان کا روزہ رکھا، ایمانا، یقین کے ساتھ، اللہ پاک کی رضا کے لیے، وہ احتسابا، ثواب کی نیت سے، ہاں ثواب کی نیت سے، تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہم اللہ پاک سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی قیمتی لمحات، برکات، اور سب سے بڑا عمل جو ہے جن کا صیام اور رات کا قیام، جن کو روزہ رکھنے کی اور رات کو اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک عرض چھوٹی سی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو روزے کی نیت کیا ہے، روزہ رکھا کیسے جائے گا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ روزہ اصل نیت جو ہے دل کی ارادے کا نام ہے۔ آپ نے نیت کر لی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ ہو گیا۔ باقی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان ایک دعا چلتی ہے، لیکن بہرحال اس دعا کو پڑھیں نہ پڑھیں اس میں کوئی نہیں ہے، اثر القصد، دل اور نیت کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے نیت ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک اسی بابرکت مہینے کے اندر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، اعمال صالح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی بابرکت قیمتی لمحات سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔